60 سال پہلے جب ہم کراچی کے مارٹن کوارٹرز میں منتقل ہوئے تو ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی، رضوی صاحب کی فیملی۔ ان کے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹی۔ جو بیٹا میرا ہم عمر تھا اس کا نام تھا میر حفاظت حسین رضوی، تو وہ میرا بڑا گہرا دوست بن گیا۔ ہماری عمر ایک تھی، کھیل ایک جیسے تھے۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور مجھے یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہم سنی ہیں، وہ شیعہ ہیں۔ جب محرم آیا اور وہ مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میری آنکھیں کھلی اور مجھے پتہ چلا کہ اچھا بھائی کچھ اور بھی ہوتا ہے جو ہمارے روٹین سے الگ ہے۔ مارٹن روڈ پر ہی ایک ہے امام بارگاہ شاہ نجف۔ اس زمانے میں امام بارگاہ نہیں کہا جاتا تھا، امام باڑہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال وہاں سے امام بارگاہ شاہ نجف سے کوئی 9 محرم کو صبح ایک ماتمی جلوس بہت بڑا برآمد ہوتا تھا اور وہ جمشید روڈ سے ہوتا ہوا، گرو مندر سے ہوتا ہوا اور وہ نشتر پارک تک جاتا تھا اور پھر ایک مرکزی جلوس کا حصہ بن جاتا تھا۔ اچھا، وہ جلوس جب ہم نے دیکھا، اس کی رنگا رنگی، اس کے بلند و بالا علم اور وہ نوحوں کے ساتھ جو ایک خاص آہنگ کا ماتم اور ہاروں سے لدا ہوا ایک ذوالجناح گھوڑا جو ہوتا ہے وہ، تو وہ ایسا پرکشش تھا کہ اور میرے سارے دوست میرے ہم عمر، ہم اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور مارٹن روڈ سے جمشید روڈ تک اس جلوس کے ساتھ جاتے تھے۔ عمر کم تھی تو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم جو ہے ان کی دیکھا دیکھی ہم ان کے علم کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، ہم سبیلوں سے شربت پیتے تھے اور باقی بچوں کی طرح ہم ذوالجناح کے نیچے سے گزرنے کا ایک ایڈونچر بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں جمشید روڈ پر جو سبیلوں کے کیمپ لگتے تھے وہ سنی بھی لگاتے تھے اور شیعہ بھی لگاتے تھے۔ وہاں پہ پٹا کھیلنے کا ایک مظاہرہ کیا جاتا۔ پٹا میں ایک لکڑی یا لاٹھی ہوتی ہے، اس کا جو سرا ہوتا ہے اس پر لوہے کا کور ہوتا ہے، تو اس کو گھمایا جاتا تھا اور اس کے بڑے بڑے ماہر ہوتے تھے اور یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی پٹا کھیلنے کا ماہر ہو تو وہ کسی دشمن کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو ہم بہت حیرت سے وہ سب دیکھتے تھے۔ اچھا، وہاں پہ جو سبیلیں تھیں، جو سنیوں کی سبیلیں ہوتی تھیں، ان کے جو میز پوش ہوتے تھے وہ سرخ رنگ کے ہوتے تھے اور جو شیعوں کی ہوتی تھی ان کے میز پوش سفید رنگ کے ہوتے تھے۔ یہ فرق ہوتا تھا، لیکن سبیلیں دونوں لگاتے تھے۔ یہ میں 60 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور محرم کے ہر بڑے جلوس کے پیچھے جو تعزیے چلتے تھے بلند و بالا، وہ سب سنیوں کے ہوتے تھے۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرا، ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو میں نشتر پارک سے نکلنے والے جو 2 بڑے جلوس ہوتے تھے 9 اور 10 محرم کو، ان کو دیکھنے کے لیے جانے لگا۔ ایک بڑی کشش نظر آتی تھی، اتنے سارے لوگ اور ایک پورا جلوس کا ماحول۔ تو میں اور میرا کزن غفران، ہم صبح 10 بجے یہ جو تائی کراٹے سینٹر ہے نمائش پہ، اس کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے اور 11 بجے کے قریب جلوس برآمد ہوتا تھا اور وہ ٹاور کی طرف جاتا تھا۔ تو وہ دھیرے دھیرے سامنے سے گزرتا تھا، کوئی 2 گھنٹے تک وہ جلوس گزرتا رہتا تھا اور یہ وہ نظارہ تھا جو ہمیں سال بھر تک سرشار رکھتا تھا کہ صاحب ہم محرم کا جلوس دیکھنے گئے۔ آج مجھے انہی رضوی صاحب کے گھر کی وہ مجلسیں ایک خواب لگتی ہیں جہاں پر امی پورے اعتماد سے جاتی تھی اور اس چھوٹے سے کوارٹر میں درجنوں خواتین بھری ہوئی ہوتی تھیں اور ان تمام خواتین کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں
یہ اخلاق کی امی ہیں، اور یہ جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کی بہو ہے، اور یہ لوگ سنی ہیں۔ اور اس نوعمری میں یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رفتہ رفتہ چند اشروں میں سب کچھ بدل جائے گا، ایک ساری ہم آہنگی اور وسیع القلبی کو کوئی کچل ڈالے گا۔ اس وقت یہ تھا کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، وہ جو چاہیں وہ کریں، اور دونوں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ پتہ نہیں کیسے فرقہ واریت کا زہر دلوں میں ایسا بھرنے لگا، اور خلیج اتنی بڑھتی گئی کہ سب کچھ برباد ہو گیا، اور یہ زمین، یہ سرزمین، ہمارا شہر، ہمارا ملک، ہماری دنیا، یہ مختلف ملکوں کی فرقہ وارانہ پراکسی وار کی زمین بن گئی۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں، اپنے اپنے شہروں کے بارے میں، اپنے اپنے ملکوں کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ترقی دے، آگے لے جائے، وہ آج سے 20 سال آگے چلے جائیں، پلک جھپکتے میں 50 سال آگے چلے جائیں، 60 سال آگے چلے جائیں۔ میں کبھی کبھی یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم 60 سال پیچھے چلے جائیں، تاکہ ہمارے دل اس نفرت سے خالی ہو جائیں، ان اختلافات سے دور ہو جائیں، ہم عام لوگوں کی طرح، محبت کرنے والے لوگوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ لیں۔